بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور ہمارا ٹاپک ہے کہ آج میں خود بھی جو ہے نا ٹریگر ہوا ہوں، اس لیے ہمارا ٹاپک بھی تھوڑا ٹریگرز کے اوپر ہے کہ ہم ٹریگر کیوں ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر کیسے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس طرح سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں روٹین لائف کے اندر دیکھتے ہیں کہ یار ایک بندہ جو ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر اس کی بات کو بہت بری ہمیں لگتی ہے اور ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات کے اوپر ہم غصے میں آ کے بڑا سخت ریئیکشن دے دیتے ہیں یا دکھی ہو جاتے ہیں، اور وہ بات حقیقت میں نہ کرنے والے کا مقصد ہمیں غصہ دلانا ہوتا ہے، بلکہ وہ بات بھی جو ہوتی ہے اتنی کوئی بری نہیں ہوتی، مطلب دکھ دینے والی بھی نہیں ہوتی، غصہ دلانے والی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے باوجود ہم غصے میں رہتے ہیں اور دکھ میں رہتے ہیں۔ اکثر ہم جو ہیں گھروں میں بیویوں سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، بیویاں ہم سے آ جاتی ہیں، یا ایون بہن بھائی آپس میں بیٹھ نہیں پاتے، اور اس سے آگے بڑھتے جائیں تو بہت سارے رشتے ہمارے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم ان سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور ہم غم اور تکلیف اور غصے کے اندر اپنی زندگی کے ایک لمبے عرصے کو گزارتے ہیں، اور دن راتیں اور ڈپریشن میں اور تکلیف میں اور گزارتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کا حل ہم یہی کرتے ہیں کہ یار صبر کرنا چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے، اور جو ہے وہ کیا کریں، زندگی ہی تکلیف دہ ہے، زندگی تو نام ہی دکھوں کا ہے، غموں کا ہے۔ تو اس طریقے کی جملے ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ویلیڈیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بات ہے نا، ایک مسلمان کی زندگی بڑی پرسکون مطمئن ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ بس نمازیں پڑھتے ہوئے شاید ہم مطمئن ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر اطمینان ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے دیندار ہونے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، ہمیں بیماریاں جو ڈپریشن سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں وہ ہمیں پکڑ رہی ہوتی ہیں، اور اپنی صحت کا خیال نہ رکھ پانا، اپنے آپ پر خرچ نہ کر پانا، اپنی پوری جو ہماری لائف ہے وہ اطمینان والے انسانوں کی نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کے صحابہ کی تھی، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا، ہجرتیں کرنا، دعوت اور اللہ کے راستے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، امت کے کسی پروجیکٹ کے بارے میں سوچنا، یہ تو ہمارے ہاں بہت ہی کم لوگوں کے نصیب اور حصے میں آتا ہے۔ اور اگر کسی کے نصیب اور حصے میں آتا ہے تو عموماً وہ بہرحال اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے بچوں کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھ لینا تو ان کے بچے آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، یا ان کے بچے جو ہے وہ ڈسٹرب لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اطمینان اور سکون ایک مسلمان کو حاصل ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر کام ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے نفس کے کیا مسائل ہیں، کیا امراض ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں تکلیف میں ڈال رہی ہیں، ہم ان چیزوں پر کام نہیں کر رہے۔ ہمارے مقابلے میں جو دوسری دنیا ہے، آپ دیکھ لیں ویسٹ کی دنیا ہے، یا لبرلز کی دنیا ہے، یا عام لوگوں کی جو دنیا ہے، ان کے اندر جو لوگ اویئر ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے، ٹھیک ہے، یا نالج رکھتے ہیں یا چیزوں کو سیکھتے ہیں، وہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ بہت ساری چیزوں کو سائیکالوجی سے ریلیٹڈ سن رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل میں تو یہ کام ہمارا تھا، تزکیہ نفس، ٹھیک ہے، تربیت کرنا، اپنے دل کو جو ہے برائیوں سے، نفسیاتی امراض سے، بیسیکلی تو یہ دل کی بیماری ہے نا ساری، ان کے اوپر غور کرنا، تفکر کرنا، علماء کے ساتھ رابطہ بنانا۔ پہلے پیر ہوا کرتے تھے، مرشد ہوتے تھے، وہی استاد کا تصور ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا، وقت گزارنا، مسلمانوں کی اجتماعیت کا پایا جانا، جماعت کا پایا جانا، ایسے دوستوں کا پایا جانا جن سے انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، وہ اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض کی تصویر بننا، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، آپ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ایک اجتماعی زندگی گزاریں، تو وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور کرنا،
جو پورا عمل قرآن ہمیں بتاتا ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم دیکھتے نہیں یہ کیسے ہم نے جانور بنائے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا، چمکتے ستاروں کو، دمکتے سورج کو، اور خوبصورت کرنیں پھیلاتے چاند کو، اور زینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ جو آسمان میں ہم نے خوبصورت چراغ لگا دیے، پھر بارشوں کا برسنا، پودوں کا اگنا، درختوں کا لہلہانا، چڑیوں کا چہچہانا، پھولوں کا مہکنا، یہ جو سارے مناظر اللہ پورے قرآن میں بیان کرتا ہے، اور جنت کو بھی اسی سے جوڑتا ہے، تجری من تحتها الانہار، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ مناظر بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر جو ہے سمندروں میں غور کرنے کی دعوت ہے، کہیں پر دریاؤں میں، کہیں پر پہاڑوں میں، ٹھیک ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ جو پورا عمل تھا فطرت سے جڑنے کا، یہ بھی ہمارے ہاں دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں نہیں پایا جاتا، اور اس کو دین تو سمجھا ہی نہیں جاتا، پایا بھی جائے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں یار کہ انجوائمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تفریح و سیاحت ہے، حالانکہ یہ اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ تھی۔ اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ یہ تھا کہ یہ ہمارے ڈپریشن کو دور کرنے کا ذریعہ تھی، یہ ہمارے زخموں کو ہیل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں آسمانوں میں، زمین میں، ستاروں میں، پرندوں میں، حسن کائنات کے اندر خدا کے پھیلے ہوئے حسن میں، آیات میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، خود اپنی جان میں خدا نے کیسا کیسا جو ہے وہ نظام چلا رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارا یقین بڑھتا ہے، اللہ سے اچھا تعلق قائم ہوتا ہے، خوشگمانی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ سارا عمل ایک جب تک ہمارے ہاں رہا اس وقت تک ہم بڑے بہتر اور ہیلدی تھے، اور اب تو ویسے بھی یہ جو جدید دنیا ہے جس کے اندر آپ کو ویسے ہی آسمان کی چھت نہیں ملتی ہے رہنے کو، آپ کو فلیٹ، بڑے بڑے گھروں سے نکل کے ہم فلیٹس میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری دنیا ہے جس کے اندر صبح سے شام ہم گزار دیتے ہیں، وٹامن ڈی کی جسم کے اندر کمی ہوتی ہے، سورج کی شعاعیں نہیں لگتی، بہت سارے ہمارے جسمانی امراض ہمیں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس زندگی سے بھی دور ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ان دونوں جو عوامل ہیں کہ ہم نہ تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات اور اس کے حسن و جمال سے اپنے آپ کو جوڑ کر اپنے دل کو پرسکون کر رہے ہیں، نہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے اس معنی اور مفہوم کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے۔ تو وہ کیسے حاصل کیا جائے؟ وہ علماء سے اس پہلو کے اندر سیکھا جائے، فقہ القلوب، دلوں کی جو فقہ ہے، دلوں کے اعمال کی، اس کے اوپر کام کیا جائے، یہ بھی پورا عمل غائب ہے۔ اور ایک تیسری بڑی جو چیز ہے وہ جو بڑی تکلیف دہ ہے وہ ہے خاندانی نظام کا کمزور ہونا۔ پہلے ہم دیکھیں کہ ہم دادا دادی کے پاس بیٹھتے تھے، نانا نانی کے پاس بیٹھتے تھے، وقت ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ان سے باتیں سننا، کہانیاں سننا، پھپھو کہانیاں سنا رہی ہیں، خالہ کا الگ پیار ہے، بڑوں کا الگ پیار ہے، خاندان کی الگ محبتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنا عمل تھا جو ہماری ایک پچھلی نسلوں نے دیکھا اور اس کے ذریعے وہ انہوں نے ایک ہیلدی لائف گزاری، بلکہ میں کہوں گا کہ امت کو لیڈ کرنے کی ان کے اندر مطلب صلاحیت تک پیدا ہوئی، تو ہم اس سے بھی اس وقت ایک محرومی کے عمل میں گزر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے، یہ ہے ہماری آج کی اس گفتگو کا ٹاپک۔ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ہے نا وہ ٹرگرنگ پوائنٹس جو ہے وہ بنتے ہیں ہمارے پاسٹ کی وجہ سے۔ جیسے میں نے کہا کہ جب ہم کسی کو ملتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی بات کرتا ہے اور ہم اس کے بارے میں اصل کے اندر ہم اس کو کسی انسان کو دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر چھوٹی سی کوئی ایسی چیز جو ہمیں بری لگی، تو ہم اس انسان کی اس چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہی ہم اپنے پاسٹ کے اس خوفناک انسان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں جس نے ہمیں ابیوز کیا، جس نے ہمیں کچھ برا بھلا کہا، جس نے ہمیں مارا پیٹا، یا جس نے ہمیں اگنور کیا، جس نے ہمارے بچپن میں ہمیں زخمی کیا، چھلنی کیا، اپنے جملوں سے، اپنے تبصروں سے ہمارے رنگ پر بات کی، ہماری ایجوکیشن پر بات کی، ہمارے والدین کے خلاف بات کی، ہماری غربت کے اوپر بات کی، ہماری قوم کے ہمیں تانے دیے، ٹھیک ہے، شکل و صورت کے اوپر جو ہے وہ باتیں بنائی۔ تو وہ لوگ جو ہماری زندگی کے اندر اس قسم کے تھے، جو بڑے مطلب ٹراما پیدا کرنے والے تھے، تکلیف اور اذیت دینے والے تھے، اب جب ہمیں زندگی کے اندر کوئی بھی ایسا انسان ملتا ہے نا جو نارمل
نارمل سی بھی بات کر رہا ہو نا، اور تھوڑی سی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایسی بات کہ تھوڑی سی بھی وہ ہمیں تکلیف دے لگے، تو ہم وہ والی تکلیف فیل نہیں کرتے جو سامنے سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ تکلیف اگر مطلب 1% ہے تو ہم 1% فیل نہیں کریں گے، بلکہ ہم وہ جو مطلب ہے 90% جو ہم نے پاسٹ میں فیل کی تھی نا، وہ زخم ہمارا ابھی چونکہ وہ ہرا ہوتا رہتا ہے، اس کو وہ ہم کسی بھی طریقے سے ہم نے اس کو بھرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اس کو ہیل نہیں کیا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس بات سے فوراً اس 90% والے جو ہے نا پین کو فیل کرتے ہیں. اور وہ جو سامنے بندہ جو آپ کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اچھا انسان ہے، آپ کی زندگی کے اندر بہت ساری خوبصورتی اور جو ہے ویلیوز کو ایڈ کرنے والا ہے، خود بھی خوبصورتی اور ویلیوز رکھتا ہے، ہم اس انسان کو بھی جو ہے نا اسی انسان سے جو گھٹیا تھا، جو برا تھا، جو اذیت دینے والا تھا، ہم اسی کے ساتھ میچ کریں گے. بہت سارے لوگوں کو جن کو یہ ایکسپیرینس ہوا کہ انہوں نے ڈیورس کے بعد لڑکیوں نے آگے شادی کی یا آدمیوں نے اور دوسری شادی کی، ٹھیک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سچویشن سے نکل کر دوسری سچویشن کے اندر گئے. آپ بزنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایک تجربہ برا ہوا، آپ اپنے بندے کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک کسی جو ہے وہ نئی کسی سیٹنگ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، جو تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً کوئی بندہ تھوڑی سی بھی غلطی کرتا ہے نا تو آپ کو فوراً آپ طیش کے اندر آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور آپ کا دماغ آپ کو یہ کہتا ہے یار یہ تو وہی والا بندہ ہے، تم تو وہی حرکتیں کر رہے ہو جو میرے ساتھ جو ہے نا پہلے ہوئی تھی، تم تو وہی باتیں کر رہے ہو، تم تو وہی اسی طرح کے انسان ہو. بلکہ انسان پھر شاید وہاں پر ہم نے صبر کیا تھا، ٹھیک ہے. ٹراما بیسیکلی بنتا ہی ایسے ہے نا کہ وہ جو بچپنا تھا، وہ جو لڑکپن تھا، وہ جو آپ کی مطلب ٹین ایج کے اندر جو آپ نے ٹائم گزارا تھا، وہاں پر آپ کو دبایا گیا، وہاں کسی نے سپورٹ نہیں کی، کسی نے آپ کو ساتھ نہیں دیا، اور جو زخم لگانے والا تھا اس نے زخم لگا دیا، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں برداشت کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر آپ جب بدلہ لیتے ہیں نا، جب آپ کیا کہتے ہیں ری ایکشن میں آتے ہیں تھوڑے میچور ہونے کے بعد، تو بیسیکلی آپ سامنے والے انسان کو ایڈریس کر ہی نہیں رہے ہوتے. آپ وہ جو پچھلے آپ کے سارے جو ظالم تھے نا جنہوں نے آپ کو زخم لگائے، آپ ان سب کا جو اب غصہ ہے نا وہ اس بندے پہ نکال رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس کے اندر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بہت ساری ہماری مائیں، ٹھیک ہے، وہ اب آپ کو جملے سنتے ہوئے نظر آئیں گے، یار میں نے بڑا برداشت کر لیا، ٹھیک ہے، اب بڑا برداشت کر لیا کہہ کے وہ اپنے اس چیز کو جواز دے رہی ہوتی ہیں کہ اب جو ہے نا جو میرے ہتھے چڑھے گا میں اس کو رگڑ کے رکھ دوں گی. وہ ابا کی طبیعت صاف ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ابا جی جو ہے نا وہ ڈر ڈر کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار اب نا تمہاری اماں جو ہے نا اب وہ بڑی مطلب غصے میں ہوں گی، یا باقی رشتہ دار بھی جو ہیں وہ بڑے جو ہے نا ڈر کے اور سنبھل کے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار اب یہ بندی بڑی ڈاڈی ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار ہمیں بیسیکلی تو اس ٹائم پر زخم بھی نہیں لگوانے چاہیے تھے، اور اگر لگے تھے تو اس ٹائم پر بھی ہمیں باؤنڈریز بنانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے. تو اگر ہم نہیں بنا پائے اور وقت گزر گیا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو اب حال ہے اس میں ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، ٹھیک ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا یہ جو ری ایکشن ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہیں ہمارے بیسیکلی ٹریگرنگ پوائنٹس، ٹھیک ہے. یہ ری ایکشن کہاں سے آ رہا ہے، یہ غصہ کیوں آ رہا ہے. غصہ آپ کو آیا، آپ کو دکھ ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، تو اس کو پروسیس کرنا کہ یار یہ کہاں سے آ رہا ہے. بہت ساری بچیاں جن کو ڈیورس ہو جاتی ہے وہ آگے شادی نہیں کر پاتی ایک لمبا عرصہ، ٹھیک ہے، کہ یار جو ہے نا ویسا ہی بندہ ملے گا، اور پھر ان کی عمر گزر جاتی ہے، پھر وہ شادی کرتی ہیں تو وہ پھر وہی سارا جو پاسٹ ہے ان کا پھر رپیٹ ہوتا ہے. پھر وہ آدمی تھوڑی سی بھی غلطی کرے تو وہ اس کو جو ہے نا رگڑ کے رکھ دیں گی، ٹھیک ہے، یا اس کے اوپر سخت ری ایکشن کے اندر آئیں گی اور یوں اپنی زندگی کو اذیت بنا لیں گی. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ٹریگرنگ پوائنٹس کہاں کیوں مطلب ٹریگر ہوتے ہیں، اور یہ کون کون سے ہیں، ہم کس بات کے اوپر ہم ٹریگر ہوتے ہیں، اور ہمیں پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے کچھ تجاویز ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. میں خاصا تیزی سے بول رہا ہوں، تو ایک تو ہمارے ابھی سیشن ہے کچھ ریکارڈ ہونا ہے اس کے بعد، تو دوسرا یہ کہ ابھی دماغوں میں ریلز نے اتنی تیزی سے وہ سیٹ کر دی ہے کہ آہستہ آہستہ بولو تو وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ سنا ہی نہیں جاتا بیسیکلی. تو خیر اب بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تو اپنے پاسٹ کو، ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے پاسٹ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا دفن کر دو، دفع کر دو، پاسٹ کی بات ہی نہ کرو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے حال کا نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اپنے پاسٹ کو نہیں چھوڑ سکتے. اچھا یہ واقعہ صرف انسانی فرد کے لیے نہیں ہے، یہ امت کے لیے بھی ہے. آپ دیکھیں پوری امت کو بھی
کیا اپنے ماضی سے ہی جوڑا گیا ہے نا. اقبال کی جو پوری شاعری ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اپنے ماضی کے دن یاد کرواتا ہے, کہتا ہے یار دیکھو تو صحیح. تو آپ اگر ایک تحریک ہیں, اسلامی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں, آپ مسلمان امت کا حصہ ہیں, یا آپ ایک فرد ہیں, آپ کو اپنی تاریخ سے جو ہے نا سبق لینا ہوتا ہے, آپ کو وہاں سے سیکھنا ہوتا ہے, آپ کو وہاں پر جو زخم لگے ان پہ مرہم رکھنے ہوتے ہیں, آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنا ہوتا ہے, آپ کو جو غلطیاں وہاں پر کی گئی تھیں ان کو دوبارہ نہیں دہرانا ہوتا, آپ کو ان کریکٹرز کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار کون سے کریکٹرز تھے ٹھیک ہے. ان کریکٹرز کے ساتھ اگر آپ وہ زندہ ہیں, حیات ہیں, تو آپ کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی, اپنے اندر حوصلہ لانا ہوگا تاکہ آپ ان کا بدلہ کسی اور سے نہ لے رہے ہوں ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو ظلم ہے نا, ظلم وہ اس کا ریئیکشن آتا ہی آتا ہے ٹھیک ہے. آپ اس ظالم کے خلاف نکال لیں یا اپنے اوپر نکال لیں, اگر آپ ظالم کو نہیں روکیں گے تو یقین مانیں آپ اپنے آپ کو اپنے آپ پر ظلم کریں گے ٹھیک ہے. آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے نا تو آپ اپنے آپ پر ظلم کریں گے, آپ کو اپنے آپ کو 50 بیماریاں لگوائیں گے, اور اپنے آپ پہ تو آپ کریں گے ہی کریں گے, اپنی اولاد پہ بھی کریں گے, اپنے ساتھ جڑنے والے اور لوگوں پر بھی کریں گے, کیونکہ آپ زخمی ہیں ٹھیک ہے. آپ زخمی ہیں, آپ جس نے زخمی کیا اس نے تو آپ کو شاید جو ہے ڈنڈوں سے مارا تھا, شاید اس نے تو آپ کے اوپر مرچیں پھینکی تھیں ٹھیک ہے. اب آپ کو کوئی ذرا سا اس نے مطلب ہے نمک کا کوئی ٹکڑا بھی آپ پہ گرتا ہے نا تو آپ ایک زخمی ناک کی طرح اس کو پھنکارتے ہیں اور ڈس لیتے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس بات پہ نہیں چھوڑ دینا کہ یار تم ظالم تھے تو تم نے بھی ظلم کیے ٹھیک ہے. یہ تو کوئی رول نہ ہوا, جس نے ظلم کیے تھے یار اس سے بات کرو نا, اس کو فیس کرو, اس کو پروسیس کرو. وہ دنیا سے چلا گیا یا اس سے بات کرنا پاسبل نہیں ہے تو یار کم از کم اس زخم کو, اس چیز کو پروسیس تو کرو. اور وہ پروسیس جو ہے آپ تھراپی میں کرتے ہیں, جو آپ کسی بھی عالم کے ساتھ کر سکتے ہیں, کسی بھی نیک انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں, اپنے سے محبت کرنے والے انسان کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کر میں تو کہوں گا کہ پروفیشنل کے ساتھ کرنے میں, مسلمان جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اس کے ساتھ آپ کریں اور آپ دیکھیں کہ یار کیا ہوا تھا ٹھیک ہے. اچھا صرف یہ دیکھنا نہیں ہوتا تھراپی کے اندر کہ کیا ہوا تھا, بلکہ اس کے نتیجے میں پھر آپ کے کیا پیٹرنز بنے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو بچے کو میں ڈانٹ رہا ہوں نا, اور یہ جو بچے کے اسکول نہ جانے پر میں پاگل ہو رہا ہوں ٹھیک ہے, یہ جو ماں اس کو 4 سال کے 5 سال کے بچے کو کھڑا کرتی ہے کان سے پکڑ کے اور گھساتی ہے واش روم کے اندر کہ چل اب تو جا کے نہا اور منہ ہاتھ دھو اور اسکول دفعہ ہو, اور وہ بچہ روتے ہوئے اسکول جا رہا ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا اور آپ اب وہی انتقام ٹھیک ہے جس نے کیا اس کو غلط کہنے کی بجائے ٹھیک ہے نا, یعنی ظالم کا جو ظلم ہوتا ہے آپ اس ظلم کو غلط کہنے کی بجائے, یہ ظلم ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو نماز کے لیے پابند سختی نہیں کی, آپ اٹھا کے اس بچے کو رگڑے مار رہے ہیں اور اس کو بھی کیا بنا رہے ہیں, اس کو یہی ہے 40-50 ہزار روپے لینے والا جناب آپ نوکر بنا رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں. ورنہ تو جو لاکھوں کروڑوں کی گیمیں کر رہے ہیں وہ تو مطلب ہے پٹھانوں کے بچوں کا آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے, بڑے بڑے کاروبار بزنس ان کے ہاتھ میں, ایک دن بھی شاید اسکول نہ گئے ہوں. میں اسکول جانے کی کوئی خلاف نہیں ہوں, آپ اسکول بھیجیں, انسانوں کی طرح بھیجیں نا, آپ پیار کر کے بھیجیں بچے کو, آپ محبت سے بھیجیں. تو یار یہ جو آپ کر رہے ہو تو اگر آپ اس کو پروسیس کرو گے آپ کو پتہ چلے گا یار یہ تو میرے ساتھ ہوا تھا, میرے ساتھ بھی تو یہی کہانی ہوئی تھی اور میں شاید وہی بدلہ آگے لے رہا ہوں. بلکہ میں نے بہت سارے قاریوں کو سنا ہے جو بچوں کو مارتے ہیں ڈنڈوں سے وحشیوں کی طرح, تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا, ہم بھی یہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے. وہ تو کلیئرلی منہ سے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے نا محبت پہ ٹریگر ہو جاتے ہیں. یار مطلب بچی کی کہیں پر چاہت ہے یا بیٹوں کی, مطلب بچی کی تو پر تو سوسائٹی مطلب باغ بگولا ہوتی ہے کہ یار میری یہاں پر دل ہے, میرا یہاں میں شادی کر لوں. اس کے اوپر ماں کو کتنا غصہ آتا ہے, باپ کو لگتا ہے پتہ نہیں میری ناک کٹ گئی اور کیا ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. عجیب و غریب وسوسے, عجیب و غریب دماغ میں کھچڑی پکنا شروع ہو جاتی ہے. یار مجھے سامنے ایسی مطلب سٹوریز ہیں کہ بچہ بیٹا جو ہے نا وہ اظہار کر رہا ہے وہاں سے کہ یار میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے, تو اماں کہتی ہے کہ ایسی کی تیسی میں تمہیں مطلب یہ کبھی بھی نہیں کرنے دوں گی ٹھیک ہے. محبت کا نام سن کے آگ بگولا ہو جاتی ماں ٹھیک ہے, اور مطلب ہے کہ باپ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے یار, اس کو سوچو ٹھیک ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا اور ایسا ہی ہے ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے کہ بھئی آپ کو مسئلہ گیا, اب آپ نے وہ اس مسئلے جانے کو مطلب ظلم آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ کو کسی نے یہ تک نہیں کہا اس وقت میں کہ یار یہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے. جب کسی نے یہ نہیں کہا نا تو آپ نے اس کو انصاف مان لیا, آپ نے اس ظلم کو عدل مان لیا, آپ نے اس رگڑنے کو, اس مسلنے کو, اس جو ہے نا اس گلا گھونٹنے کو, اس خواہشات کے قتل کو, اس دل پہ چلتے چھریوں اور واروں کو آپ نے کہا یار یہی حق ہے, یہی سچ ہے. بلکہ اس کو دین بھی کہہ دیا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہت سارے لوگ تو اس کو دین کہہ دیتے ہیں. جیسے وہ جاہل کا وہ آیا ہے نا, وہ ایک گانا سا آگے جی اسکول نہ جا تو پتہ نہیں کیا بکواس وہ کر رہا ہے. یار اسکول
اسکول کے اندر آپ اصلاح کرو نا اسکول کے سسٹم کی. یہ کیا فضولیات ہیں کہ بیٹی کو اسکول نہ بھیج دے، یہ تھے وہ فضول قسم کی اس نے وہ شاعری کی ہوئی تھی. خیر تو یار یہ جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے یار، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یار یہ آپ کے اپنے ٹراماز ہیں جو ٹریگر ہوئے ہیں. محبت کا نام سنتے ہی آپ آگ بگولا ہو جاتے ہو کہ بیٹی کو آپ کہتے ہو خبردار، جو مطلب سوچا بھی ٹھیک ہے نا رسی پکڑ کے اس کی کہیں اور شادی کرتے ہو. یار یہ اپنے آپ کو دیکھنے کی روکنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بچی کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے، چھوٹی بچی ہے 7 سال کی 6 سال کی، ہونا چاہیے سر پہ دوپٹہ، لیکن اگر آپ کے دماغ میں یہ کھچڑی پک رہی ہے نا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کوئی ٹک ٹاکر بن جائے گی، فاحشہ بن جائے گی، یہ تو بالکل دین سے گئی، اور آپ کا دماغ جو ہے نا آؤٹ ہو جاتا ہے، میٹر جو ہے نا دماغ سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اور آپ ریئیکشن کے اندر اس طریقے سے آتے ہو جیسے پتہ نہیں کوئی کفر کے اندر چلا گیا، شرک کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے، یا نعوذ باللہ کسی نے کوئی بدکاری کر لی ہے، اس طریقے کا آپ جو ہے نا کملوں کی طرح پاگلوں کی طرح کا ریئیکشن دیتے ہو. تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارے ریئیکشن کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ میری اللہ کے لیے غیرت ہے یا یہ کوئی اور کہانی ہے ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری غیرت کے پیچھے، بہت سارے جذبے کے پیچھے، غصے کے پیچھے نہ آپ کے جینیٹک ایشوز ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں یار جینیاتی مسئلہ ہے، پٹھان ہے تو غصے میں تو آئے گا. بھئی یہ کون سا اصول ہے؟ پٹھان ہے انسان ہی ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے، یا یہ جی جٹ ہے تو جٹوں کے اندر تو غصہ ہوتا ہے. آپ جب حقیقت میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یار اصل کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے. نہ پٹھان کا غصہ ہے، نہ عربی کا غصہ ہے، نہ جٹ کی غیرت ہے، نہ مطلب فلاں کا یہ ہے، نہ فلاں کا وہ ہے. سب انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، ہوا ہماری ماں ہے. سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا نظام رکھا ہے ٹھیک ہے، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے ٹرامات سے گزرے ہیں، بہت ساری اذیتوں سے گزرے ہیں، بہت سارے غلط انداز سے ہماری جو ہے وہ زندگی کے اندر واقعات حادثات ہوئے ہیں، بہت سارے غلط قسم کے ویلن قسم کے بے عقل لوگوں نے ہمیں ڈیل کیا ہے. معاشرے کے بہت سارے ان ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا ہے جو کان پکڑا کے ڈنڈے مارتے رہے، ٹینٹ سکھاتے رہے ٹھیک ہے. قاریوں نے ڈنڈے اپنے الگ توڑے ہیں ٹھیک ہے، مسجد سے مولوی صاحب نے الگ قسم کی جو ہے وہ غلطیاں اور کمزوریاں ان کے اندر آئی ہیں. اگرچہ کہ اچھے علماء ہمیشہ رہیں، آج بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. تو اس چیز کو سمجھنا کہ یار یہ کیا کہاں سے آ رہا ہے یہ بہت ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اپنے نفس پر کام کرنے کا ایک بہت بڑا محاذ ہے، یاد رکھیں. ورنہ آپ اگر ساس ہیں تو اپنی بہو سے پریشان رہیں گی ساری عمر، اور جب آپ بہو سے پریشان رہیں گی اور بہو آپ سے پریشان رہے گی تو وہ بہو آگے بھی ساس بن کے وہی والا جو علم ہے، وہی والی جو حرکتیں ہیں، وہی والے جو اخلاق ہیں، وہی جو پیٹرنز ہیں وہی رپیٹ کرے گی، وہی والی زندگی آگے چلائے گی. اگر آپ ماں ہیں اور اپنے بچے کے لیے ماں ہیں تو اگر آپ نے اپنے زخموں کو ہیل نہیں کیا تو اپنی بچی اور بچے کے لیے آپ بہت ساری حلال راستوں کو بند کر دیں گے، بہت ساری خوشیوں کے راستوں کو بند کر دیں گے. تاکہ مطلب اگر آپ کو بچپن کے اندر اچھا کھانا نہیں ملا نا، یقین مانیں یہ بڑی میں آپ کو مطلب تکلیف دی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نے بچپن میں پھل نہیں کھائے، انگور نہیں کھائے، سیب نہیں کھائے، کیلے نہیں کھائے غربت کی وجہ سے، اور وہ غربت ہو سکتی ہے لیکن ہر غربت ٹراما پیدا نہیں کرتی ٹھیک ہے. اگر آپ کو یعنی غم کو غم مان لیا جائے نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر تھا کہ آپ کی بیٹا فوت ہوا تو آپ رو پڑے تو صحابہ نے پوچھا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ تو رحمت کا رونا ہے. تو غم کو غم مان لینا، غم کو غم مان لینے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اسے غم کو آپ جسٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ تو اسلام ہے ٹھیک ہے، یہ تو دنیا ہے، آپ مطلب ہے کہ یار یہ جو گاڑی میں پھر رہا ہے یہ تو حرام کھا کے پھر رہا ہے ٹھیک ہے نا، یہ والی جو مینٹیلٹی آپ گرو کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں پھر آپ اس غلط مینٹیلٹی کو اگلی اپنی نسلوں کے اندر جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں، اور آپ ساری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھے جو ہے گمان تک سے محروم ہو جاتے ہیں. یقین میں نے جب اس چیز کو پڑھا کہ ہماری یہ جو غربت اور امیری کا جو پورا فلسفہ ہے تو میں نے اس کے اندر ایک ہی جملہ پایا جس کو میں ایک ہی جملے میں سمیٹتا ہوں کہ اس کا تعلق اللہ سے اچھے گمان سے ہے. اور اس کو بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے یہ پرندے کرتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ بھی تم کو ایسے رزق عطا فرمائے گا. کیا مطلب ہے کہ آپ پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے امید تو لگاؤ، پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو قرار دو کہ یار میں ڈیزرو کرتا ہوں یار، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس گھر ہو، اللہ تعالیٰ سے میں ڈیزرو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے نوازے. پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہو، پھر اللہ سے چاہت رکھتے ہو، پھر آپ کو چیزیں اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہو ٹھیک ہے. ایفرٹ کا جو درجہ ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ بعد میں آتا ہے.
پہلے آپ کی اپنی قلبی کیفیات ہیں. ہم بطور قوم جو ہیں بیسیکلی ان کیفیات سے، اس کے اندر تصوف کا بھی ایک بڑا کردار ہے، ہمارے کلچر کا بھی کردار ہے، ہمارے ڈراماز کا کردار ہے. تو ہم بیسیکلی اس اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان سے ہی محروم ہیں. ہم اللہ سے اچھا گمان بھی نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے بھی نہیں ہیں، بلکہ دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. حالانکہ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یار جہاں آخرت کے لیے مانگ رہے ہو دنیا بھی تو مانگو. اور ہم کہتے ہیں یار نہیں آخرت ہی آخرت مانگنی ہے. اللہ سے مانگنا اور دنیا مانگنا، یہ تو مطلب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بھائی اللہ سے مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تسبیح بھی مانگنا تو اللہ سے مانگو. تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان آپ کی غربت اور امیری کی بھی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں. یار یہ جتنی بھی مسائل ہمارے آ رہے ہیں، جتنی بھی چیزوں پر ہم غصے ہو رہے ہیں، جتنی بھی چیزوں پر ہم سخت ریئیکشن دے رہے ہیں، ہم ناراض ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم تکلیف محسوس کر رہے ہیں. بچہ اگر کمرے میں اے سی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ مطلب ہے کہ پیسے پے کرے گا، وہ کما رہا ہے، وہ پے کر سکتا ہے. غصہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بیسیکلی وہ غصہ ہمارے ماضی کا ہے نا، کہ یار ہمیں یہ سہولت نہیں مل سکی. ٹھیک ہے، تو اس کو پروسیس کرنا کہ یار اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کو بھی یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے یار ایسا لکھا تھا تو ہو گیا. ٹھیک ہے، جہاں اپنے آپ کو اپنے ٹراماز کو ہیل کرنے کے لیے چیزوں کو پروسیس کرنا ہے، وہ چیزیں کرنی ہے، وہاں بیسک چیز تو اصل کے اندر اللہ پر ایمان ہے. ٹھیک ہے، وہاں ساتھ میں آپ کو ان چیزوں کو یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، ایک واقعہ تھا، ہو گیا. لیکن اس کی جو بھی فیلنگز ہیں ان چیزوں کو پورے طریقے سے محسوس کرنا، آن کرنا، سمجھنا، اور اس وقت سے اس کو جوڑنا کہ اس ٹائم کے اوپر میرا جو بھی ایکشنز ہو رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر اچھا لگا ہوگا یار میں کہاں پر جو چیز کر رہا ہوں وہ کس چیز کی، کس وجہ سے، کس محرک کے تحت میں یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وٹ از دا کاز آف مائی ایکشن. ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھنا اور اس کے اوپر غور کرتے رہنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے آپ لوگ اپنے آپ کو ریڈی کریں، اپنے آپ کو کہ اچھے سرکلز بنائیں، ہمارے ساتھ جڑیں، اور جو بھی آپ کے قریب ایسے لوگ ہوں، علماء ہوں، ان کو اس سائڈ پر لے کر کے آئیں. اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر کے اندر اپنے والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ ایک خوبصورت کمیونٹی بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری ان تکلیفوں کو، ان غموں کو، ان دکھوں کو دور فرمائے، ہمیں خوشیوں والی، اطمینان والی زندگی عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم.